बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल के तमाम व्यूअर्स से अगेन एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था टेंस के बारे में, दैट व्हाट एज एक्चुअली टेंस क्या चीज़ है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस यानी सिंपल टेंस या प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस भी इसको कहा जाता है। प्रेजेंट टेंस ज़माने हाल, प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस पहले हाल मुतलक उर्दू में हम इसको कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस के बारे में बात करेंगे। जी बिल्कुल, उर्दू में हम इस टेंस जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसका पहचान किस तरह करेंगे। तो वी हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स। कुछ मिसालें यहाँ पे मैंने आपको दी हैं, यानी मैं मेहनत करता हूँ, आई वर्क हार्ड, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक एग्जांपल है। इसके साथ हम आम खाते हैं, वी ईट मैंगो, मैंगोज़, ये किस चीज़ का एग्जांपल है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जांपल है। दे गो टू स्कूल, अभी हमने स्टार्ट में बताया था कि एस या ई एस का इजाफा होगा और किन चीज़ों के साथ होगा। ही शी इट के साथ हमने कहा था कि इसके साथ एस या ई एस का इजाफा होगा। आई वी दे, इसके साथ हम क्या करेंगे, इसके साथ जो वर्ब हम लगाते हैं उसके साथ एस या ई एस का हम इजाफा नहीं करेंगे। उर्दू में इस टेंस का पहचान अगर हम करेंगे तो किस तरह करेंगे, फ़िक्र के आखिर में ता है, थी है, इसके साथ ती हैं, ताहूँ, ये चीज़ें प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में आते हैं। मतलब अगर उर्दू में एक सेंटेंस है, हम उसका पहचान किस तरह करेंगे, तो अगर ये चीज़ें उनके आखिर में है तो ये प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस के हैं। अभी अगेन वही एग्जांपल यहाँ पे दोबारा मैंने इसलिए लगाए कि आपको थोड़ा सा समझ इस चीज़ का आ जाए। जुमले बनाने का तरीका किस तरह है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या चीज़ है, सब्जेक्ट उस बंदे को हम कहते हैं जो काम करने वाला होता है, यानी फाइल जो है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब क्या है, काम, जो जिस पर काम हो रहा है, जो काम है यानी फ़ेल है, वो क्या है, ओहो वर्ब है। अभी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है, जिस चीज़ पे काम हो रहा है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। यानी सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब काम, ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है वही ऑब्जेक्ट है। तो ये तीन चीज़ें एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए ज़रूरी है। जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जिस तरह मैंने पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में, और अभी भी यही बता रहा हूँ आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का क्या होगा, वर्ब यानी फ़ेल का पहला पाम हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब डू और डस का इस्तेमाल हम करेंगे, ये हेल्पिंग वर्ब्स है जो हम यूज़ करते हैं इसमें। इसके अलावा हम हेल्पिंग वर्ब और भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह डू, किन आई वी यू दे, ये प्लूरल है, इसके साथ हम डू का इस्तेमाल करेंगे। ही शी एट सिंगुलर, इसके साथ हम क्या करेंगे, इसके साथ हम डस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंटेंस मेथड क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, एस आई वी यू दे, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ये सब्जेक्ट है, आई वी यू दे, ये काम कर रहे जो काम करने वाले हैं ये है। इसके अलावा फिर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ही शी एट, ये क्या है, ये सब्जेक्ट से अभी सिंगुलर में है, और ऊपर जो है आई वी यू दे, ये प्लूरल यानी जम के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके साथ एस या ई एस का इजाफा हम करेंगे, यानी ही शी एट के साथ हम अगर यहाँ पे जो सब्जेक्ट है इसके साथ एस या ई एस का हम इजाफा करेंगे। फिर एंड में हम क्या, ऑब्जेक्ट ये लगाएंगे। तो अगर हम सेंटेंस बनाते हैं, ये सेंटेंस मेथड है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, बहुत इजीली है, बहुत इजीली हम अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। जी अब हम आते हैं, हम सेंटेंस किस तरह बनाएंगे। तो ये पहला आई वी यू दे प्लूरल आप देख सकते हैं, ये सब्जेक्ट से, इसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, फिर एंड में हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। आई रीड द न्यूज़पेपर, मैं अखबार पढ़ता हूँ। फिर वी रीड गुड बुक्स, हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं। यू रन एवरी डे, तुम रोज़ाना दौड़ते हो। दे प्ले गेम्स, वो गेम्स खेलते हैं। फोर बॉयज़ प्ले इन द ग्राउंड, चार लड़के मैदान में खेलते हैं। अभी आई क्या है, ये सब्जेक्ट है। रीड क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ये वर्ब है सारी। रीड क्या है, रीड वर्ब है। न्यूज़पेपर क्या है, ऑब्जेक्ट, भी न्यूज़पेपर पे काम हो रहा है।
تو یہ سب سے پہلے ہم نے سبجیکٹ یعنی آئی وی یو دے یہ پلورل کے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں. پھر وی سبجیکٹ ہے ہمارے پاس، ریڈ کیا ہے ورب ہے، بک کیا ہے یعنی بکس یہ آبجیکٹ ہے ہمارے پاس. اس طرح یو کیا ہے سبجیکٹ ہے، رن یہ ورب ہے، ایوری ڈے یعنی روزانہ یہ ہمارے ساتھ آبجیکٹ ہے. تو یہ چیزیں بہت ایزیلی ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم سنگولر اگر بنائیں گے تو ہی شی ایٹ یہ سنگولر کے لیے. اس کے بعد پاسٹ فارم آف ورب اینڈ ایس یا ای ایس کا اضافہ کریں گے ہم ورب کے ساتھ اور اینڈ میں ہم آبجیکٹ لگائیں گے. ہی ریڈ گڈ بکس یہ سنٹینس ہے، وہ اچھی کتابیں پڑھتا ہے. شی ٹاکس، شی کیا شی ٹاکس. اب یہاں ریڈ ورب ہے تو ہم نے ایس لگایا، ٹاکس ورب ہے ہم نے ایس لگایا، رینز کیا ہے ورب ہے ہم نے ایس لگایا، احمد گوز یہ ورب ہے جی پھر ہم نے کیا لگایا ای ایس لگایا ہے یہاں پہ. تو یہ ورب کے ساتھ ہم سنگولر میں ایس یا ای ایس کا اضافہ کریں گے. یہ بہت ضروری ہے اور یہ رولز بھی ہیں پریزنٹ اینڈ ڈیفینٹ ٹینس. جی تو بالکل یہ رولز ہم نے یاد رکھنا ہے. اس کے بعد نیگیٹو سینٹینسز ہم پریزنٹ اینڈ ڈیفینٹ ٹینس کی کس طرح بنائیں گے. پہلا سبجیکٹ آئی وی یو دے پلورل کے لیے ڈو ناٹ، پلورل یعنی سنگولر پلورل جمع کے ساتھ ہم نے ڈو ناٹ یوز کرنا ہے. پھر پاسٹ فارم آف ورب اینڈ میں ہم نے آبجیکٹ لگانا ہے. ہی شی ایٹ سنگولر، اس کے بعد جو ہے ہم نے ڈز ناٹ لگانا ہے. فرسٹ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ یعنی میں جاتا ہوں آئی گو، میں نہیں جاتا ہوں آئی ڈو ناٹ گو، وہ جاتا ہے ہی گوز، وہ نہیں جاتا ہے ہی ڈز ناٹ گو. یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہی شی ایٹ کے ساتھ ہم نے ایس یا ای ایس کا اضافہ کرنا ہے. وہ رولز بھی ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایس کا اضافہ کہاں ہوگا، ای ایس کا اضافہ کہاں ہوگا. تو یہ گرامر کے نیکسٹ جو ہمارے ساتھ سیشن ہوگا اس میں یہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ رولز کہ ہم نے ایس کا اضافہ کہاں کرنا ہے اور ای ایس کا اضافہ ہم نے کہاں کرنا ہے. یہ بہت ایزی وے ہے کہ ہم اس کا نیگیٹو کس طرح بنا سکتے ہیں. اب انٹراگیٹو سینٹینسز ہم کس طرح بنائیں گے. اردو سوالیہ فقرے اگر کیا سے شروع ہو تو سوالیہ فقروں میں ڈو ڈز کو فائل سبجیکٹ سے پہلے لگایا جاتا ہے اور آخر میں سائن اپ انٹروگیشن یہ سوالیہ نشان جس کو ہم کہتے ہیں یہ لگانا ہے. ڈو آئی گو کیا میں جاتا ہوں، ڈز ہی گو کیا وہ جاتا ہے، ڈو یو ریڈ کیا تم پڑھتے ہو، اس کے ساتھ ڈز دے، ڈز شی سلیپ کیا وہ سوتے ہیں. تو یہ جو نیگیٹو سوالیہ جس کو ہم کہتے ہیں سوالیہ فقرے جو ہم بنائیں گے تو اس کا بہت ایزی فارمولہ ہے. یعنی سب سے پہلے ہم نے کیا ہے سبجیکٹ ڈو اور ڈز سے پہلے لگایا جاتا ہے اس میں. یعنی آئی کیا ہے، آئی یہ سبجیکٹ ہے تو ڈو اور ڈز یہ ہیلپنگ ورب جو ہے یہ سبجیکٹ سے سوالیہ فقروں میں ہم نے پہلے لگانا ہے. ابھی نیگیٹو پلس انٹراگیٹو سینٹینسز، کیا تم نہیں پڑھتے، ڈو یو ناٹ اسٹڈی، کیا تم وہاں نہیں کھیلتے، ڈو وی ناٹ پلے دیئر. تو ہم نے کیا کرنا ہے یہ سبجیکٹ سے پہلے ہم نے ہیلپنگ ورب یعنی ڈو لگانا ہے، پھر بعد میں ہم نے ناٹ جو یہ نیگیٹو اور انٹراگیٹو دونوں ہیں، ٹھیک ہے، جو نیگیٹو فقرہ بھی ہے اور ساتھ میں سوالیہ فقرہ بھی ہے. تو یہ پورا جو اگزامپلز میں نے دی ہیں یہ آپ لگا سکتے ہیں. جی بالکل، تو یہ بہت ایزی طریقہ ہے. اس کے علاوہ وائی، وین، ویئر، ہوز سوالیہ الفاظ کی اگر فقرات میں استعمال ہو تو ان کو فقرات کی شروع میں لگاتے ہیں اور ان کے فوراً بعد ڈو اور ڈز آتا ہے. ہم مریضوں سے نفرت کیوں کرتے ہیں، وائی ڈو وی ہیٹ دی پیشنٹ. یہ سوالیہ وائی ہم نے لگایا یعنی اس کے بعد ڈو لگایا، پھر اس کے بعد ہم نے سبجیکٹ لگایا. وہ کہاں رہتے ہیں، ویئر ڈز شی لیو. یہ پورا جو لسٹ میں نے دیا ہے سلائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ سارے وہی جملے ہیں وائی، وین، ویئر، ہوز. تو اس کو ہم استعمال پھر فقروں میں کس طرح کر سکتے ہیں تو یہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور بہت ایزیلی ہے، آپ آسانی سے یہ گین بھی کر سکتے ہیں. جی ابھی ڈبل انٹراگیٹو سینٹینسز کی ہم بات کریں گے. تو ویئر ڈز ہی لیو دیز ڈیز، وہ آج کل کہاں رہتا ہے. ویئر ڈو یو گو فار مارننگ واک، تم صبح کی سیر کو کہاں جاتے ہو. ہو ٹیچ یو اردو،
آپ کو اردو کون پڑھاتا ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ ڈبل انٹراگیٹو سینٹینسز ہے. یہ بھی بہت ضروری ہے. اگر آپ اس کے بارے میں مطلب آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ بھی سیکھوں تو یہ بھی آپ کے لیے بہت آسان ہے. مطلب آپ نے سبجیکٹ جو ہے اس سے پہلے ویئر لگانا ہے، اس کے بعد ہم نے ڈز اور پھر سبجیکٹ یہ سارے لگانے ہیں. ہو کے بعد ڈو اور ڈز کو نہیں لگاتے. ہو کے بعد ہم ڈو اور ڈز نہیں لگا سکتے. ہو کے لیے ورب کے پہلے پام کے آخر میں ایس یا ایس کا ہم اضافہ کریں گے. اگر منفی فقرے ہو تو ہو کے بعد ڈز ناٹ لگاتے ہیں. اگر ابھی منفی فقرات ہے تو اس میں ہم نیگیٹو فقروں میں یہ لگا سکتے ہیں، جس طرح یہ ہے ہو ناک ایٹ دی ڈور، دروازے پر دستک کون دیتا ہے. ہو ڈز ناٹ کلین ہز ہاؤس، اپنے گھر کو کون صاف نہیں کرتا. ہو ٹیچ یو، تمہیں کون پڑھاتا ہے. ہو بیٹ ہر، اسے کون مارتا ہے. تو یہ وہ سینٹینسز ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ہو کے بعد ہم ڈو اور ڈز اس کا استعمال نہیں کر سکتے. ہو آلریڈی نیگیٹو سینٹینس سے ہم بنا سکتے ہیں، یعنی ہو اگر آیا تو اس میں پھر ڈو اور ڈز کی ضرورت نہیں ہے. لفظ ہو فاعل کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، اور سوالیہ لفظ کے طور پر بھی ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ سوالیہ کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں. ابھی پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کو اگر زوردار فقرے میں تبدیل کرنا ہو تو سبجیکٹ کے بعد ڈو اور ڈز کا استعمال ہوتا ہے. شی ڈز پلے، وہ واقعی کھیلتے ہیں. یا یو ڈو ریڈ، تم واقعی پڑھتے ہو. یہ زوردار فقروں مطلب یہ فقرے وہی ہے، مطلب اگر آپ ایک چیز پہ زور دیتے ہیں، کوئی آپ سے بات کرے اور آپ تھوڑا حیران ہو جائے اور پھر آپ اس سے پوچھتے ہیں تو پھر اس طرح کے فقرے آپ یوز کرتے ہیں. اگر سوالیہ فقروں کو زوردار بنانا ہو تو فقروں میں انڈیڈ، سرٹنلی، ریئلی وغیرہ کا اضافہ ہوتا ہے. یعنی کیا تم واقعی آدھی رات تک پڑھتے ہو. ڈو یو ریئلی اسٹڈی ٹیل میڈ نائٹ، یا واقعی ہو مجھ سے نفرت نہیں کرتے. انڈیڈ دے ڈو ناٹ ہیٹ می. یہ وہی فقرے تھوڑی دیر کے لیے آپ کو حیران کرے اور پھر دوبارہ آپ اس سے پوچھنا چاہتے ہیں تو یہ ہم یوز کر سکتے ہیں. یہاں پہ نیگیٹو سینٹینسز کبھی نہیں کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے نیور کا استعمال کرتے ہیں. نیور کے ساتھ ڈو ڈز کو نہیں لگاتے. ورب کے پہلے پام کا استعمال کرتے ہیں. اگر سبجیکٹ واحد ہے تو پہلے پام کے ساتھ اس یا ایس کا اضافہ کرتے ہیں. ہی نیور رائٹس، وہ کبھی نہیں لکھتا ہے. شی نیور ٹاکس، وہ کبھی نہیں بات کرتے ہیں. یو نیور میٹ، تم کبھی نہیں ملتے. وی نیور ڈرنک، ہم کبھی نہیں پیتے ہیں. تو یہ وہی سینٹینسز ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم نیور کا استعمال نہیں کرتے. نیور کے ساتھ ہم ڈو اور ڈز کا استعمال نہیں کر سکتے. اگر نیور آیا تو مطلب نیگیٹو ہے ڈائریکٹلی، تو اس میں ہم نے ڈو اور ڈز کا استعمال نہیں. جی تو بالکل یہ آج کا جو لیکچر تھا وہ تھا جس میں ہم نے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے بارے میں بات کی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آگے جو 11 ٹینسز رہتے ہیں ایک ایک ویڈیو میں ایک ایک ٹینس پہ بات کروں گا. بہت بہت شکریہ دیکھنے کا، اور ساتھ میں آپ نے میرا جو چینل ہے وہ بھی آپ نے سبسکرائب کرنا ہے. سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ.